السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی پراسرار بیماری کا ذکر کریں گے جس نے لاکھوں افراد کو زندہ بت بنا دیا تھا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، ویسے تو اکثر بیماریاں ایسی ہوتی ہے جو کسی وبا کی شکل اختیار نہیں کر پاتی مگر کسی شکل میں نظر آتی رہتی ہے۔ 100 سال قبل ایک ایسی بیماری دنیا میں نمودار ہوئی تھی جو کسی ہارر فلم کی کہانی کا حصہ لگتی ہے، کیونکہ وہ اچانک غائب ہوئی اور آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ اس بیماری کے شکار کسی بت کی طرح ہو جاتے تھے اور ان کے جسم ذہن کے قیدی بن جاتے۔ سلیپنگ سکنز، یہ بیماری پہلے کچھ علاقوں میں تھی، بعد میں پورے یورپ میں نمودار ہوئی اور پھر دنیا بھر میں پھیل گئی۔ لاکھوں افراد اس کا شکار ہو کر ہلاک ہوئے اور متعدد زندہ مجسمے میں تبدیل ہو گئے تھے۔ اپنی زندگیاں ساکت اور خاموش رہ کر گزار دی۔ یہ وہ معمہ ہے جو دہائیوں تک طبی ماہرین کے ذہن چکراتا رہا، مگر ایک صدی بعد انسان کو مجسمہ بنا دینے والے اس وائرس کو تاریخ کے چند بڑے طبی اسرار میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مرض کب نمودار ہوا۔ اس بارے میں کچھ مصدقہ طور پر کہنا تو مشکل ہے، مگر بیشتر کیسز جنگ عظیم اول کے بعد رپورٹ ہوئے تھے اور مانا جاتا ہے کہ اس کا آغاز 1915 یا 1916 میں ایسے فوجیوں سے ہوا جو بہت زیادہ تھکاوٹ کا شکار اور طبی معائنے کے دوران ذہنی طور پر بہت زیادہ الجھے ہوئے تھے۔ اس وقت خیال کیا گیا کہ یہ غیر معمولی علامات جنگ کے دوران استعمال ہونے والی ایک زہریلی گیس کا نتیجہ ہے، مگر ان کا خیال بعد میں غلط ثابت ہوا۔ ویانا کے ایک دماغی امراض کے ماہر کنسٹنٹائن اون ایکونومو نے ایک مقالے میں سب سے پہلے اس بیماری کا ذکر کیا، جنہوں نے اس جیسے کیسز عام شہریوں میں رپورٹ کیے تھے۔ 1917 میں ان کی تحریر کردہ ایک مقالے میں کہا گیا تھا کہ ہمیں کسی قسم کی سلیپنگ سکنز کا سامنا ہے جس کا دورانیہ طویل ہوتا ہے اور پہلی علامت شدید سر درد اور خسرہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مریض دنوں، ہفتوں یا مہینوں تک اندودگی یا کسی قسم کے کوما میں چلے جاتے ہیں، اور جب حالت زیادہ بگڑ جائے تو مریض مر بھی سکتا ہے۔ اس مقالے کے کئی برس بعد یہ بیماری پھیلنا شروع ہوئی اور لاکھوں افراد اپنے جسموں میں قید ہو کر مرنے لگے۔ دوستو، یہ بیماری پھیلنے کی کیا وجوہات تھی؟ ایک ایسا ورم جو آپ کو تھکاوٹ کا شکار کرتے مگر اسے سلیپنگ سکنز کے نام سے جانا جاتا تھا۔ سننے میں تو یہ مزاح لگتا ہے مگر ایسا ہی تھا، کیونکہ اس کے شکار کم از کم 1/3 افراد ہلاک ہوئے۔ بچ جانے والے 20% ایسے افراد تھے جن کو روزمرہ کے کاموں کے لیے اپنے پیاروں یا ڈاکٹروں کی نگہداشت کی ضرورت پڑی، اور صرف 1/3 سے بھی کم صحت یاب ہو سکے۔ اس بیماری سے ہر عمر کے افراد متاثر ہوئے، مگر سب سے زیادہ 15 سے 35 سال کے عمر کے لوگ شکار ہوئے۔ دوستو، اب آخر میں کہ اس وبا پر کیسے قابو پایا گیا؟ در حقیقت اس میں طبی ماہرین کا کوئی کمال نہیں تھا۔ 10 برس تک دنیا کے مختلف حصوں تک پہنچ جانے والی یہ بیماری اچانک غائب ہو گئی۔ 1928 میں یہ مرض غائب ہوا اور نئے کیسز رپورٹ ہونے کا سلسلہ تھم گیا، مگر ہزاروں افراد کو دہائیوں تک نگہداشت کی ضرورت پڑی جو زندہ تو تھے مگر ساکت جسموں کے اندر قید ہو گئے تھے۔ 1969 میں ایسے چند افراد کا علاج پارکنسن کے لیے تیار ہونے والی ایک نئی دوا لیوڈوپا سے ہوا اور ان کی حالت میں ڈرامائی بہتری آئی، جو ویل چیئر سے اٹھ گئے اور شعور لوٹ آیا۔ مگر ایسے بھی متعدد افراد تھے چند دن یا ہفتوں بعد پھر پرانی حالت میں چلے گئے، اور 1990 میں اس پر ایک فلم اویکننگ بھی بنی جس میں سلیپنگ سکنز کے شکار افراد کے لیے ایک نئے دوا سے علاج کو دکھایا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس بیماری کے بارے میں آج تک تحقیق جاری ہے اور ابھی تک یہ پتہ نہ چل سکا کہ یہ کس چیز کی وجہ سے پھیلی تھی۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب